الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالی نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا ہیں، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا اور مولا۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور ہے۔ وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو، استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے اور اپنے مقربین اور صالحین کے در پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا، تاکہ روز محشر جب قبروں سے اٹھایا جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے، تو ہمارا شمار اللہ کے ذاکر بندوں میں کیا جائے،
اللہ کے مقربین، صالحین، عارفین، کاملین کی سنگت و رفاقت میں ہمارا شمار کیا جائے، اور یاد رہے جس کا شمار اللہ والوں کی سنگتیوں میں لکھ لیا گیا، جس کا شمار اللہ کے ذاکر بندوں کی سنگت میں بیٹھنے والوں اور ان کی فہرست میں شامل کر لیا گیا، اس کی دنیا بھی بہتر، اس کا برزخ کا مقام بھی بہتر، اس کی روز محشر کا دن بھی بہتر، اس کی ساری زندگی جو ہے وہ بہتر سے بہترین ہو گئی، وہ کامیاب ہو گیا، اور اسے ہر قسم کے خوف سے، رنج و غم سے، نقصان سے بچا لیا گیا، اور زندہ لوگوں میں اس بندے کا شمار زندہ لوگوں میں کیا گیا۔ قرآن پاک فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی یاد میں ہے وہ زندہ ہے، اور جو اس کی یاد سے محروم ہے وہ مردہ ہے۔ تو جسے اللہ کی یاد نصیب ہو جائے تو فرمایا وہ زندہ ہے، وہ کیسا زندہ ہے کہ اسے اب کبھی موت نہیں آ سکتی۔ میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں، انہوں نے کیا ایسا عمل کیا، انہوں نے موت کو موت دے دی ہے، اب موت کبھی نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ سلامت رہے گی۔ کیسے زندہ اور سلامت رہیں گے؟ چونکہ زندہ کی مثال ہی یہ ہے کہ جو اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کا ذاکر ہے، اس کی حمد و ثنا کرنے والا ہے، اس کی یاد میں زندگی بسر کرنے والا ہے، وہی حقیقی زندہ ہے۔ اور یاد رہے جسے رب فرما دے یہ زندہ ہے تو پھر اسے موت بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، موت بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو وہ قبروں میں بھی زندہ ہے، وہ قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی زندہ ہے، وہ روز محشر بھی زندہ، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ مست بے خود اللہ کو پکارتے ہوں گے، اس کی حمد و ثنا کرنے والے ہوں گے۔ جس کا شمار اللہ کے ذاکر بندوں میں کر دیا جائے، اور جسے رب فرما دے یہ میرا ذاکر ہے، میں یہ مجھے پکارتا ہے، میں اس بندے کو پکارتا ہوں، یہ میرا تذکرہ کرتا ہے، میں اپنے عرش پر اس بندے کا تذکرہ کرتا ہوں، فرماتا ہوں۔ اور جسے رب فرما دے یہ زندہ ہے، اسے موت آ نہیں سکتی۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ زمین پر میرے نام کی دھوم مچاتا ہے، جو بندہ زمین پر میرے ذکر کی دھوم مچاتا ہے، میری حمد و ثنا کرتا ہے، میں اپنے عرش پر اس بندے کے نام کی دھوم مچاتا ہوں۔ آپ نے یہاں آنے سے پہلے دربار شریف پر مل کر سب نے یکجان ہو کر اللہ کے نام کی دھوم مچائی کہ نہیں مچائی؟ اللہ کے نام کا ذکر کیا۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے دنیا میں زمین پر اللہ کے نام کا ذکر کیا۔ رب فرماتا ہے جو بندہ ایسا کرتا ہے میں اپنے عرش پر اس بندے کے نام کی دھوم مچاتا ہوں۔ آپ نے تو ذکر کیا، مجلس کی شکل میں کیا، ایک دوسرے کے سامنے کیا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیا، تو فرمایا جب بندہ زمین پر میرا ذکر تنہا کرتا ہے تو میں اپنی شان کے لائق اس بندے کا ذکر اپنے عرش پر تنہا فرماتا ہوں۔
اور جب کوئی بندہ جماعت کی شکل میں مل کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس بندے کی جماعت سے بہتر جماعت میں، یعنی انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو اور ملائکہ کی مجلس کو بلا کر اس بندے کا ان کے سامنے ذکر خیر فرماتا ہوں۔ آپ نے آپس میں مل کر اللہ کا ذکر کیا، فرمایا میں اب کیا کروں گا، تو نے جماعت کی شکل میں مجمع کے اندر میرا ذکر کیا ہے، اب میں تجھ سے بہتر مجمع بلاؤں گا، تجھ سے بہتر مجلس منعقد فرماؤں گا، وہ انبیاء کی اور ملائکہ کی مجلس ہوگی، اور اس میں پھر میں کیا کروں گا، تیرا ذکر خیر فرماؤں گا۔ اب بندہ زمین پر ذکر کرتا ہے، اس کے نام کا ذکر آسمانوں پر ہوتا ہے، بندہ اللہ کو زمین پر یاد کرتا ہے اور رب اسے عرش پر یاد کرتا ہے، اور بتاؤ اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اور مقام کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ بندہ زمین پر چلتا ہو، زمین میں رہتا ہو، اس بستی کے مقام پر رہتا ہو، مگر اس کے اندر کے معاملات ایسے اعلیٰ ہو کہ اس کا تذکرہ آسمانوں پر کیا جاتا ہو، اس کا ذاکر رب خود بن جائے۔ تو دنیاوی زندگی کے اندر اسے پکارے گا تو فرمایا اب تیرا ذکر تو حد وصال ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اس کا ذاکر بن جاتا ہے اور اس کی حمد و ثنا کرنے لگتا ہے، تو اس کا ذکر تو حد وصال ہے۔ جب بندے کی روح قبض کی جائے گی تو ذکر تھم جائے گا، اسے قبر میں اتارا جائے گا تو ذکر اور بولو تھم جائے گا، رک جائے گا۔ اب بندہ تو اللہ کا ذاکر بنا، اس کا ذکر تو حد وصال تھا، مگر فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب رب کا یاد کرنا کیا ہے، اور فرمایا تیرا یاد کرنا تو حد وصال تھا، اب میرا یاد کرنا جب تک میں ہوں تیرا ذکر چلتا رہے۔ جس نے ایسی زندگی گزار لی، جس نے ایسی پاکیزہ زندگی گزار لی، اس نے اللہ کی یاد والی زندگی گزار لی، اس نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے زہد و ورع کی کیفیات میں زندگی گزاری، فرمایا تو نے تو چند لمحے گزارے ہیں، اب رب کی یہ شان ہے کہ وہ جب تک ہے تیرا ذکر زندہ رہے گا، تیرا ذکر آسمانوں پر بھی ہوتا رہے گا، تیرا ذکر زمین پر بھی ہوتا رہے گا، اور تیرے ذاکر ملائکہ کو بھی بنا دوں گا، تیرے ذاکر اپنی مخلوق کو بھی بنا دوں گا، اور اس سے بڑھ کر رب خود تیرا ذاکر بن جائے گا۔ جو مجھے پکارتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میں اس بندے کا ذاکر بن جاتا ہوں، جو میرا ذاکر ہے میں اس کا ذاکر بن جاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اسے ایسی پاکیزگی عطا ہوتی ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، یہ میں اس کی ذکر کی فضیلت بیان کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ذاکر بندے کی مثال کیا ہے؟ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہو، اس کے نام کا ذکر جھپتا ہو، اس کی مثال ایسے ہے جیسے سوکھے ٹوٹے ہوئے درختوں کے جنگل میں ایک درخت سرسبز شاداب کھڑا ہو۔ ذرا اس چیز کو تصور کریں، کیا فرمایا؟ اللہ کے ذاکر بندے کی مثال یہ ہے کہ جیسے سوکھے ہوئے ٹوٹے ہوئے درختوں کا ایک جنگل ہے، اجڑا ہوا بیابان جنگل ہے، اور اس جنگل میں جدھر بھی نگاہ مارو وہاں سوکھے ہوئے ٹوٹے ہوئے درخت نظر آئے، اجڑا ہوا ہی ماحول ہو، مگر اچانک سے جو تیری نظر ایک ایسے درخت پر پڑ جائے جو سرسبز، اس سوکھے ہوئے ٹوٹے ہوئے درختوں کے جنگل میں ایک درخت ایسا ہے جو سرسبز و شاداب کھڑا ہے، تو فرمایا کہ غافلوں کے اندر اللہ کے ذاکر بندے کی مثال یہ ہے کہ سارے غافل تھے، مگر اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ زندہ بھی ہے، سرسبز بھی ہے، شاداب بھی ہے، سایہ دار بھی ہے،
پھلدار بھی ہے، ایسے بندے کے پاس جب تم آ جاؤ گے اور تجھے پاکیزگی بھی نصیب ہوگی، تجھے ایمان بھی نصیب ہوگا، تجھے پانی بھی مل جائے گا، تیری طبیعت کو، تیرے من کو اس روحانیت سے سیراب بھی کر دیا جائے گا، اور تجھے تسکین، سکون کی سی کیفیت، سکینہ تجھ پر نازل بھی ہوگی۔ تو جب ذاکرین کی فہرست میں شامل ہو جاؤ گے تو ان کی فہرست میں شامل ہونے سے یہ سارے معاملات جب بندے کو نصیب ہوں گے تو پھر فرمایا وہ جو ابتدا میں دعا کی کہ ہمارا شمار انہی کی فہرست میں رکھنا، ان کی سنگتیوں اور رفاقت میں ہمارا شمار کیا جائے۔ کب؟ روز محشر جب اٹھایا جائے، اس روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس روز جب اس دن کی سختی سے ہر شخص کانپتا ہوگا، سایہ ڈھونڈتا ہوگا، سہارا ڈھونڈتا ہوگا، دوست ڈھونڈتا ہوگا، مددگار ڈھونڈتا ہوگا، اور فرمایا جیسے دنیا میں یہ سرسبز و شاداب تھے، سایہ دار تھے، ان کے پاس آنے سے تجھے پانی بھی ملتا تھا، ان کے پاس آ جانے سے تجھے راحت بھی ملتی تھی، ایمان بھی ملتا تھا، یہ اسی طرح روز محشر بھی سرسبز و شاداب ہے۔ مجھے پکارنے والے میرے ذاکر بندے قیامت کے دن بھی سرسبز و شاداب ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، ان کے چہرے نور سے چمکتے ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہوگا، وہ نور ان کے چہروں پر روشن کیے ہوگا۔ اور اس روز جیسے دنیاوی زندگی میں وہ سرسبز تھے، اسی طرح قبر میں بھی سرسبز رہیں گے، اور جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ اس وقت بھی زندہ سلامت ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ فرمایا کہ ایک طبقہ حساب دیتا ہوگا، خوف کے مارے تھر تھر کانپتا ہوگا، سہارا ڈھونڈتا ہوگا، اور فرمایا اس روز تمام دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، تمام رشتہ داریاں دشمنی میں بدل جائیں گی، کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نفع پہنچانے والا نہیں ہوگا، ہر شخص تھر تھر کانپتا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ مگر فرمایا اس روز کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس روز بھی خوب دوست ہوں گے، ان کی دوستی بڑی خوب ہوگی، ان کے ساتھ میزبانی بڑی خوب کی جائے گی، اور اس روز بھی دوست ہوں گے، ان کی دوستی اس روز بھی سلامت ہوگی۔ باری تعالیٰ وہ کون لوگ ہوں گے؟ اور فرمایا جو دنیاوی زندگی میں میرا ذکر کیا کرتے تھے، میری خاطر، میرے ذکر کی خاطر ایک مقام خاص پر جمع ہوتے تھے، وہ اس روز بھی مست خود خوب دوست ہوں گے، اور ایک دوسرے کے سنگتی اور رفاقت کے اندر بیٹھنے والے ہوں گے، اور مجھے پکارتے ہوں گے۔ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، انہیں غم سے بھی بچا لیا جائے گا، انہیں خوف سے بھی بچا لیا جائے گا، حتیٰ کہ قیامت کا دن گزر جائے گا۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے ذاکر بندوں کے لیے، اللہ کے مقربین، صالحین، زاہدین، عابدین کے لیے قیامت کا دن عصر کی نماز کے دوران ہی جتنا ہوگا۔ جیسے کوئی بندہ عصر کی نماز ادا کرے اور اس سے فارغ ہو، جتنا وقت لگتا ہے، فرمایا بس اتنا وقت گزرے گا تو وہ دیکھیں گے کہ ایک طبقہ جہنم میں جا رہا ہے، ایک طبقہ جنت میں جا رہا ہے۔ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ تیرے حساب و کتاب کا دن مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا؟ حکم ہوگا ہاں ختم ہو گیا، اٹھو جنت میں داخل ہو۔ ان کے لیے وہ دن بس فرمایا اتنا سا ہوگا، اور وہ اللہ کی یاد میں مست بے خود ہوں گے، ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، وہ ہر خوف سے غم سے نجات پانے والے ہوں گے، اور بہشت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ کیا فرمایا؟ جو لوگ پرہیزگار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پاک دل لے کر آئے، اب قلب سلیم لے کر آئے، جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کر آئے؟
قلب سلیم لے کر آئے، سلامتی والا زندہ ذاکر دل لے کر آئے۔ اب ذاکر دل کسے کہتے ہیں اور زندہ دل کیا ہے؟ فرمایا جو میری یاد میں ہے وہ زندہ ہے، اور جو میری یاد سے محروم ہے وہ مردہ ہے۔ تو جس بندے کو اللہ کی یاد نصیب ہو گئی، اللہ کا ذکر کی تسبیح جپنے کی توفیق نصیب ہو گئی، اور وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہوا، تو فرمایا وہ قیامت کے دن جب میری بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کا دل قلب سلیم ہوگا، زندہ سلامتی والا ذاکر دل ہوگا۔ اور جس کا دل قلب سلیم ہوا، سلامتی والا ذاکر دل لے کر میری بارگاہ میں آیا، وہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں۔ اب دیکھیں یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ رب فرما رہا ہے، اور جسے رب فرما دے یہ پرہیزگار ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس کی پرہیزگاری اس سے بڑھ کر کسے نصیب ہو سکتی ہے؟ اور جسے رب فرما دے کہ یہی حقیقی پرہیزگار ہے۔ تو فرمایا کہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور وہ جو دعائیہ کلمات ابتدا میں کہے جاتے ہیں کہ ہمارا شمار اپنے ذاکرین کی فہرست میں فرمانا، اور جن سے تو راضی ہے، جنہیں تو نے قد و قامت ایمان میں عطا فرمایا، اور جنہیں تو نے مقرر فرما لیا اپنی بارگاہ میں، اے پروردگار عالم ہمارا شمار بھی انہی میں فرمانا۔ تو اب اس سے دیکھیں کہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو فرمایا جب میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اس لمحے جو پاک دل لے کر میری بارگاہ میں آیا، جو پاکیزہ دل لے کر میری بارگاہ میں آیا، جو قلب سلیم لے کر میری بارگاہ میں آیا، جو ذاکر دل لے کر میری بارگاہ میں آیا، بس وہی سن لو حقیقی پرہیزگار ہیں، اور جو اس روز پرہیزگار ہیں بہشت ان کے قریب کر دی جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا جائے گا پاک دل لے آئے، باری تعالیٰ لے آئے، بس پرہیزگاری والی زندگی لے آئے، پروردگار لے آئے، پاکیزہ نفس لے آئے، یہ نہیں فرمایا جائے گا وہ بہشت ہے جاؤ داخل ہو جاؤ، نہیں، فرمایا جو پاک دل لے کر آیا بہشت اس کے قریب کر دی جائے گی۔ وہ جہاں بھی ہوں گے، میں اس کے اندر بڑی خاص ایک وجدانی کیفیت کی بات کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ اور فرمایا ایسا بندہ جس کے دل میں رب بستا ہو، جس کے دل میں اللہ کی یاد صبح و شام چلتی ہو، ایسا بندہ جہاں بھی رہتا ہے تو رب فرمایا وہ خطہ زمین جنت بن جاتی ہے۔ یا رسول اللہ وہ خطہ زمین کیا ہے؟ جنت ہے۔ کیسے جنت ہے؟ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں جایا کرو اور جنت کے پھل کھایا کرو۔ جب یہ فرما لیا تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ جگہ، میں مفہوماً سمجھانے کے واسطے بڑی توجہ سے، فرمایا وہ جگہ جس جگہ اللہ کے ذاکر بندے رہتے ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ آقا فرما رہا ہے۔ وہ جگہ جہاں اللہ کے ذاکر بندے موجود ہوں اور مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہوں، وہ جگہ، وہ خطہ زمین جنت ہے، اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرنا جنت کے پھل کھانا ہے۔ تو حکم کیا دیا؟ لوگوں جنت میں جایا کرو اور جنت کے پھل کھایا کرو۔ تو وہ جنت کیا ہے؟ جہاں اللہ کا ذاکر بندہ ہو، حضور فرمایا
وہ خطہ زمین جہاں وہ بستے ہیں، جہاں وہ رہتے ہیں، جہاں وہ بیٹھ کر اللہ کو پکارتے ہیں، وہ جگہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، جنت کا ایک باغ ہے، باغیچہ ہے، اور ان کے ساتھ مل کر جب تم ذکر کرو گے تو تم جنت میں بیٹھے ہوگے اور جنت کے پھل کھاتے ہوگے۔ تو اسی طرح فرمایا وہ جو ذاکر دل لے کر آیا، وہ جیسے دنیا میں جہاں رہتا تھا وہ جنت تھی، جنت کا ایک باغیچہ تھا، ان کی قبروں میں برزخ میں جس مقام پر وہ رہے وہ بھی ایک جنت کا باغیچہ تھا، اور جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا تو فرمایا جو ذاکر دل لے کر آئے گا بہشت اس کے قریب کر دی جائے گی۔ تو وہ قریب سے مراد کیا ہے؟ ابھی جو اصول میں نے بتایا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قریب سے مراد ہے وہ جہاں وہ اللہ کا ذاکر بندہ کھڑا ہوگا وہی جگہ جنت بن جائے گی، اسی جگہ کو جنت بنا دیا جائے گا۔ کیسے جنت بنا دیا جائے گا؟ جیسے دنیاوی زندگی میں ان کا حلقہ ذکر جنت تھا، گوشہ درود جنت تھا، گوشہ ذکر جنت تھا، جنت کا باغیچہ تھا۔ تو اس سے پھر یہ ثابت ہوا اس آپ کے فرمان عالی شان سے کہ ہم نے اس مقام خاص پر ہم اکٹھے ہوتے ہیں ہفتہ وار، جمعہ کے دن ہم یہاں پر آتے ہیں، آ کر اپنے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، اور اس حاضری میں ہوتا کیا ہے؟ ہم مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بولو ایسا ہی ہے؟ اب حدیث پاک کی روشنی میں نص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور یہ کہنا حق بجانب ہے کہ ہم کہاں جاتے ہیں جمعے کو؟ جنت میں جاتے ہیں۔ بولو ایسا حق ہے کہ نہیں؟ اور وہاں جا کر کیا کرتے ہیں؟ جنت کے پھل کھاتے ہیں۔ کوئی پوچھے آپ کے مرشد پاک کا مزار کہاں ہے؟ وہ حدیث پاک کے مطابق یہ کہنا حق ہے کہ نہیں؟ ہمارے سائیاں کا مزار جنت ہے۔ تو کہاں گئے تھے؟ جنت میں گئے تھے۔ کہاں سے آتے ہو؟ جنت کے پھل کھا کر آ رہے۔ بولو یہ کہنا حق ہے کہ نہیں؟ تو پھر فرمایا جنت میں جایا کرو اور جنت کے پھل کھایا کرو۔ وہ جگہ جس جگہ اللہ کے ذاکر بندے رہتے ہوں اور جس مقام پر مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہوں وہ جگہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرنا وہ جنت کے پھل کھانا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق جس بندے کو نصیب ہو جائے، یہ تو مختصر سے میں نے اس کی فضیلت اور فضائل بیان کیے، آخر میں یہ تھوڑی سی بات کرتے ہوئے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جسے اللہ کے ذکر کی توفیق نصیب ہو جائے پھر رب اس بندے کا محافظ بن جاتا ہے۔ بڑی خاص بات کر رہا ہوں، جب بندے کو اللہ کے ذکر کی توفیق نصیب ہوتی ہے تو پھر حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بندہ مجھے پکارتا ہے، میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، میرا ذاکر بن جاتا ہے، میرا ذکر کرنے لگتا ہے، تو پھر میں اسے اپنی معرفت عطا فرماتا ہوں۔ اب ذرا غور سے توجہ کے ساتھ اس آقا کے اس فرمان علی شان کو ذرا سنیں۔ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بندے کو اپنی معرفت عطا فرماتا ہوں۔ دیکھیں پہلے تو بن دیکھے پکارتا تھا، اب جب پکارنے لگا میں پھر اس پر شفقت فرماتے ہوئے اسے اپنی معرفت یعنی اپنی پہچان کرا دیتا ہوں۔ جب اس بندے کو میری پہچان نصیب ہو جاتی ہے، میری معرفت نصیب ہو جاتی ہے، بس پھر وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، پھر فرمایا جب وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر کیا فرمایا؟
میں اس بندے کو اس محبت میں مقام عشق تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ پہلے اللہ کی توفیق سے ذاکر بنا، پھر اسے اللہ کی معرفت نصیب ہوئی، پھر اس معرفت کو، اس کے حسن و جمال کو کی پہچان لے کر وہ اس سے محبت کرنے لگا۔ جب اس سے محبت کرنے لگا تو پھر فرمایا اس محبت میں وہ مقام عشق تک پہنچا، وہ میرا عاشق بن گیا۔ اور اے میرے حبیب، جب وہ میرا عاشق بنا تو پھر میں نے کیا کیا؟ میں نے اس عاشق کا قتل کر دیا۔ بڑی معرفت کی بات ہے۔ میں نے کیا کیا؟ پہلے اسے معرفت دی، پھر اسے اپنی محبت عطا کی، پھر اس محبت کے اندر اسے مقام عشق میں تک پہنچایا۔ جب وہ میرا عاشق ہوا تو میں نے اس عاشق کو کیا کیا؟ شہید کر دیا۔ اب جب شہید کر دیا، ذرا غور کریں، قتل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خون بہا ہوتا ہے؟ بولو نا، قتل ہو گیا، اب خون بہا ہے کہ نہیں؟ کسی کو شہید کر دیا، اب خون بہا دینا پڑے گا۔ تو پھر فرمایا بطور دیت جب میں اپنے عاشق کو شہید کر دیتا ہوں تو پھر سونیا بطور دیت خون بہا میں اسے اپنا آپ عطا کر دیتا ہوں۔ یہ بڑی جامع، یہ حدیث مبارکہ اتنی کچھ جامع ہے کہ اگر اس کے اوپر کئی جمعوں کا خطاب کیا جا سکتا ہے، اگر اسے کھول کے بیان کیا جائے۔ تو پھر فرمایا کہ جب وہ عاشق ہوتا ہے میں اس کو پھر کیا کرتا ہوں؟ شہید، یعنی قلب شہید بنا دیتا ہوں۔ اور جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو پھر بطور دیت میں اسے بطور خون بہا اپنا آپ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہوں۔ اب جب اپنا آپ اسے عطا فرما دیتا ہوں تو بولو، پھر فرمایا میں اس کی مطابقت سے آپ کے فرمان کے ساتھ جوڑتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ پھر جسے میں پسند فرماتا ہوں اس مقام تک میں لے آتا ہوں، پھر سونیا میں اس بندے کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے قدم میری رحمت سے چلتے ہیں۔ پھر فرمایا حتیٰ کہ میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ پھر فرمایا میں اس بندے کا دل بن جاتا ہوں جس دل سے وہ ارادہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر بڑا خاص نقطہ میں سمجھا رہا ہوں۔ اگر رب نگاہ بن جائے، کان بن جائے، زبان بن جائے تو پھر ثابت یہ ہوا کہ یہ جو بندہ ہے اس کی زبان اس کی نہیں، رب کی زبان ہے، یہی کہیں گے نا، اس کی نگاہ اس کی نہیں، رب کی نگاہ ہے۔ اب دیکھیں گے تو ہمیں وہ بندہ ہی نظر آئے گا، مگر چونکہ یہ فرمان آ گیا، حکم آ گیا، تو پھر ہم کہیں گے اس کے کان رب کے کان، اس کی آنکھیں رب کی آنکھیں، وہ ایک خاکہ سا ایک ہمارے سامنے بولو آ جائے گا کہ نہیں؟ مگر فرمایا نہیں، وہ تو ہر شے سے پاک ہے۔ اگر اسے ہم یوں سمجھیں، بولو نا، یہ بندے کی نگاہ رب کی نگاہ ہے، اس کے کان رب کے کان ہیں، کیونکہ خود فرماتا ہے اس کی زبان رب کی زبان ہے، اس کے ہاتھ رب بن گیا ہے، رب کے ہاتھ ہیں، تو پھر یہ تو ایک شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے نا۔ بولو اگر اسے یوں سمجھیں گے تو پھر بندہ تو عین ممکن ہے کہ مشرک ہو جائے۔ بھی رب کے غیر کو رب کہتا ہے، اگر اس فرمان کو یوں سمجھیں تو پھر تو عین ممکن ہے کہ ہم سے شرک ہو جائے گا۔ بولو ہوگا کہ نہیں؟ بھی ہے تو غیر نا، اس کو ہم کہتے رب ہے کیونکہ رب فرمایا میں اس کی نگاہ بن گیا ہوں، رب فرمایا میں اس کے کان بن گیا، رب فرمایا میں اس کی زبان بن گیا، رب فرمایا میں اس کے ہاتھ اس کا دل بن گیا ہوں۔ تو پھر اگر اسے یوں سمجھیں گے تو پھر پتہ یہ چلا کہ ہم تو پھر وہ شرک والی سائڈ پر چلے جائیں گے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ مگر آؤ اس کا راز میں بتاتا ہوں۔ اس کا راز کیا ہے؟ وہ فرمایا جسے میں پسند فرما لیتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس سے مراد ہے میں اس کے کانوں کا محافظ بن جاتا ہوں۔ رسول اللہ
رسول اللہ، انشاءاللہ جاری ہے۔ جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ بولوں، اگر آپ کو پسند آئے تو لے جائیں، نہ پسند آئے تو واپس چھوڑ دیں۔ میں تو وہ بات بتا رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، اور اس چراغ نور حق کی روشنی میں جو مجھے میسر آئی، تو میرے مرشد پاک کے وسیلے سے مجھے ملا، میں اس کی روشنی میں اپنی رائے، اپنی اوپینین دے رہا ہوں آپ کو۔ تو جسے پسند آئے لے لے، جسے نہ آئے وہ جھگڑا نہیں۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں یوں آئی کہ رب فرماتا ہے کہ میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، یعنی میں اس کے کانوں کا محافظ بن جاتا ہوں، میں اس بندے کی نگاہ بن جاتا ہوں، یعنی مراد میں اس بندے کی نگاہ کا محافظ بن جاتا ہوں۔ وہ پھر اٹھتی ہے تو فقط میرے حسن و جمال ہی کو تکتی ہے، میرے غیر کی طرف پھر وہ کبھی اٹھا نہیں کرتی۔ جب میں کان بن جاتا ہوں تو کسی کی غیبت سنا نہیں کرتی۔ جب میں زبان بن جاتا ہوں تو اس زبان سے ماں سوائے میرے ذکر کے، ماں سوائے خیر کے کوئی اور لفظ سرزد نہیں ہوتا۔ اور کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ میں اس کی زبان بن گیا ہوں، یعنی میں اس کی زبان کا محافظ بن گیا ہوں۔ میں کسی غیر کی گل ہون دیندہ ہی نہیں۔ اور صبح چلے جاؤ وہ مجھے پکارتا ہوگا، شام کو چلے جاؤ وہ مجھے پکارتا ہوگا، وہ تو جس بھی لمحے چلا جا ان کی زبان سے میرا ہی ذکر نکلے گا، اور میری ہی باتیں ہوں گی، میرے مصطفیٰ ہی کا تذکرہ ہوگا۔ میں کسی تیجے کا گل ہون دیندہ ہی نہیں، میں انہوں محافظ، یعنی اس کو حفاظت میں، حصار میں لے لیتا ہوں، اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہوں۔ تو پھر رب اپنے بندوں کا محافظ یوں بن جاتا ہے، وہ جسے وہ پسند فرماتا ہے وہ اس کی نگاہ کا، اس کے کانوں کا، اور اس کی زبان کا، اس کے ہاتھوں کا، اس کی دل کا محافظ بن جاتا ہے۔ اور فرمایا جس سے میں راضی ہو جاتا ہوں بس پھر میں اسے اپنی بارگاہ میں محفوظ کر لیتا ہوں، پھر اس سے خطائیں ہونے نہیں دیتا، اور محفوظ کر کے، یہ بڑی راز کی بات ہے، محفوظ کر لیتا ہوں۔ اب قرآن پاک کی طرف چلیں، تائید و تصدیق کے واسطے۔ ہم نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے باعث بہشت کے۔ اب بتائیں، غلام جب خریدتے ہیں، جب کوئی بک جاتا ہے، ایک بڑے جلیل القدر اولیاء صالحین گزرے ہیں، وہ فرماتے کہ میں نے ایک غلام خریدا، اور جب اسے گھر پر لے آیا تو میں نے اس سے پوچھا، اے بندے تیرا نام کیا ہے، تجھے کس نام سے پکاروں؟ وہ کہنے لگا، غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، جس بھی نام سے چاہیں پکار لیں۔ کبھی غلاموں کا بھی کوئی نام ہوا ہے؟ جب بک جو رہے تو پھر نام اور پہچان کیسی؟ آپ فرمانے لگے، میں نے اس سے پوچھا کھانے میں کیا پسند کرتے ہو؟ اور فرمایا وہ جو بک گیا اس کی پسند کیا، جو بھی دے دیں گے کھا لیں گے، نہ دیں گے تو صبر کر لیں گے۔ جو بک گیا اس کی اپنی مرضی، اس کی پسند کیا، بس جس کے لیے بک گیا، اور جو مالک ہے وہ مالک جانے، پسند تو مالک کی ہے اور پہچان تو مالک ہی ہے، کہ یہ ساری زندگی اب پہچان تو میری یہی ہے کہ یہ فلاں کا غلام ہے۔ تو بولو ایسا ہی ہے نا؟ اب آ جائیں اس بات پر، ہم نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے، اور جنہوں رب خرید لیا ہے وہ تجھے پاسے جائے کہ میں بولو نا، ہم اس کی پھر نگاہ بن جاتے ہیں، اس کے پورے بدن کا، وجود کا میں محافظ بن جاتا ہوں، وہ میری ملکیت ہے۔ اور پھر فرمایا خرید لیا ہے باعث بہشت کے، بہشت دے کر ان کو خرید لیا ہے۔ اب اس الفاظ پر ذرا غور کریں، بہشت دے کر۔ جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہدار تو نہیں نہ ہوتا، بولو نا، جب بھی کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کی مالیت ادا کرنی پڑتی ہے، اور پھر ہی وہ چیز آپ کی ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں تمہیں اس کی مالیت دے دوں گا لہذا یہ مجھے دے دو۔ وہ کہے گا جب تم دو گے تب تمہیں بھی دے دیا جائے گا، تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ یہاں دیکھیں رب کیا فرما رہا ہے، ہم نے مومنوں کی
جانوں کو خرید لیا ہے، یہ نہیں فرمایا خریدیں گے یا خرید لیں گے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا ہم نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے باعث بہشت کے۔ وہ کیا لے کر کیا خریدا؟ انہیں بہشت دے کر خرید لیا۔ اب مجھے بتائیں، بہشت تو ابھی غیب ہے، ابھی تو روز محشر آیا نہیں، بندہ زندہ پھرتا سلامت پھر رہا ہے، ابھی اسی کی موت بھی واقعہ نہیں ہوئی، اور رب فرماتا ہے کہ میں نے اسے خرید لیا ہے بہشت دے کر۔ تو پھر یہاں سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ بہشت وہ جو جس بہشت کو تم بہشت سمجھتے ہو، یہ اس بہشت کا ذکر نہیں، یہ تو اس بہشت کا ذکر ہے کہ جب بندے کو مل جائے تو وہ جہاں بھی ہو وہ بہشت بن جاتی ہے۔ بولو ایسا ہی ہے؟ اب اگلی آیت کریمہ پڑھیں، کیا فرمایا؟ ہم نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے باعث بہشت کے۔ باری تعالیٰ تجھے کیا ضرورت ہے؟ تو ہر شے سے پاک ہے، کہ تو نے کیوں خرید لیا ہے؟ اس کو سنو، ہم نے خرید لیا ہے باعث بہشت کے، اور خرید کر سونے کے سپرد کر دیا ہے۔ اور جدی سنو، جسے خرید لیا جائے اور پھر خریدنے کے بعد اسے حضور کے سپرد کر دیا جائے، بتاؤ اس کے سارے وجود کا محافظ رب نے طور کیا۔ جو حضور کی آغوش غلامی میں رہتا ہو، جو آپ کی اتباع و فرما برداری میں رہتا ہو، اور جسے رب نے محفوظ کر لیا ہو، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے غیر سے محفوظ فرما کر اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آغوش غلامی میں دے دیا ہو، اور پھر اس سے گناہ، اس کی نگاہ سے گناہ کیسے ہوگا، اس کی زبان سے گناہ کیسے ہوگا، اس کے ہاتھوں سے گناہ کیسے ہوگا، اور اس کے دل کے ارادے بھی غیر کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کی ڈوری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہو، وہ کیسے کسی اور طرف جا سکتا ہے؟ تو وہ جو فرمایا نا کہ باعث بہشت کے، تو فرمایا لوگوں حقیقی بہشت میرے مصطفیٰ کی آغوش غلامی ہی تو ہے۔ مومنوں کو، عاشقوں کو، جو میرے مصطفیٰ کی اتباع میں رہنے والے ہیں، میرے مصطفیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں رہنے والے ہیں، میرے مصطفیٰ کے عاشق ہیں، ان عاشقوں کو میں نے خرید لیا ہے۔ اور کس شے کے لیے؟ تو جس کے وہ عاشق تھے، ان کی قربت کے لیے، ان کی قربت کے واسطے خرید لیا ہے۔ اور خرید کر، چونکہ جس چیز کے لیے خریدا ہے وہ انہیں عطا کر دی ہے۔ اور صبح بھی دیکھو تو بارگاہ مصطفیٰ میں ہے، اور شام کو بھی دیکھو تو بارگاہ مصطفیٰ میں ہے۔ اور قیامت تک ایسی ہستیاں، میری بات یاد رکھنا، ایسی ہستیاں گزری بھی ہیں اور موجود بھی ہیں، اور قیامت تک ایسی ہستیاں آتی رہیں گی۔ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ایک بھی ایسی ہستی دنیا میں موجود ہو۔ تو فرمایا کون سی ہستیاں؟ وہ ہستیاں جب وہ درود پاک پڑھتی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں تو نماز میں، نماز مومن کی معراج ہے کہ نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ ایسی ہستیاں گزری بھی ہیں، موجود بھی ہیں، اور قیامت تک رہیں گی۔ جب وہ نماز میں سلام پیش کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں ہم خود اپنے کانوں سے حضور کا جواب سنتے ہیں۔ ان کی سماعت، وہ جو فرمایا نا میں اس عاشق کو کیا کرتا ہوں؟ شہید کر دیتا ہوں، یعنی قلب شہید اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے دل کے مرتبے بیان فرمائے۔ فرمایا پہلا دل کا مرتبہ، درجہ کیا ہے اور حالت کیا ہے؟ قلب سلیم، وہ دل جو ہر عیب سے پاک، ہر غیر سے پاک، اور فقط مجھے پکارنے والا میرا ذاکر دل۔ دوسرا درجہ فرمایا قلب منیب، وہ دل جو ہر وقت میری ہی طرف جھکا رہنے والا۔ اور تیسرا درجہ فرمایا قلب شہید، کون سا دل؟ وہ دل جو سماعت القا کی اور مشاہدہ کرنے والا دل۔ اب وہ جو فرمایا نا کہ میں اپنے اس عاشق کو شہید کر دیتا ہوں، تو فرمایا میں اسے قلب شہید عطا کر دیتا ہوں، پھر وہ بندہ سماعت القا کی اور مشاہدہ میرے حسن و جمال کا کرتا ہے۔
بھی کیسے کرتا ہے؟ فرمایا نا کہ جسے اس مقام تک پہنچاتا ہوں پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں، پھر وہ سنتا ہے تو میرے کانوں سے سنتا ہے، یعنی میں اس کا محافظ بن گیا۔ اب یہ معنی خاص کی بات، میں جو چاہتا ہوں وہ سنتا ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ دیکھتا ہے، میں اس کی نگاہ جو بن گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، باری تعالیٰ مجھے اپنا جلوہ دکھا کوہ طور پر، میں تیری طرف دیکھ لوں، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ وہ جو کہا نا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تیری طرف دیکھ لوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے موسیٰ، اب یہاں پر ذرا غور کریں، اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ناممکن ہوتا تو نبی سے بڑھ کر کس کا علم ہے؟ جو ہدایت آسمانی اور الوہی بصیرت پر فائز ہوں، ان سے بڑھ کر کس کا علم ہو سکتا ہے؟ اگر اسے دیکھنا یا وہ دیکھے جانے کے قابل نہ ہوتا، کوئی اسے دیکھ نہ سکتا تو نبی سوال نہ کرتا۔ بولو نا، راز کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسے دیکھا جا سکتا ہے، اگر دیکھا جا سکتا ہے تو وہ نبی سوال کر رہا ہے نا کہ مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور رب نے بھی جو جواب فرمایا، اگر دیکھا جا نہ سکتا ہوتا تو رب جواب میں یہ نہ کہتا اے موسیٰ تو یہاں اس حال میں ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ موسیٰ اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے میری نگاہ سے دیکھو۔ مجھے جس نے بھی دیکھا ہے، میرے حسن و جمال کا آج خود جس نے بھی مشاہدہ کیا ہے، مجھے میری نگاہ سے دیکھا ہے۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ تو ہرگز یہاں اپنی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میری نگاہ سے دیکھو۔ وہ ایک تجلی پھینکی، جب تجلی پھینکی تو بے ہوش ہو گئے، اور بھی وہ جو بے ہوشی تھی وہ کیا تھی؟ ایک حالت کو بے ہوش کر دیا اور ایک حالت کو رب نے بیدار فرما دیا۔ جب ہوش میں آئے تو پہلے کیا کہتے؟ اے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ جب ہوش میں آئے تو نہ مجھے یاد رہا نہ میں یاد رہا، بس فقط وہی یاد تھا، اور فرمایا پاک ہے تو۔ پھر مجھے بھی نہ رہا، میں بھی نہ رہا، پھر فرمایا قاعدہ یہ ہے کہ مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر وہ مجھے میری نگاہ سے دیکھو، اور میری نگاہ بندے کو اس وقت میسر آتی ہے جب میں اسے شہید کر دیتا ہوں، قلب شہید بنا دیتا ہوں، پھر وہ سماعت القا کی اور مشاہدہ کرنے والا دل بن جاتا ہے، میں اس بندے کی نگاہ بن جاتا ہوں۔ وہ جب دیکھتا ہے تو پھر مجھے میری نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ اپنا آپ ہی بھول جاتا ہے۔ ہمارے سلسلے کے دادا مرشد حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک طویل مدت گزر گئی، اللہ کی تلاش میں نکلا، جہاں بھی جاتا بایزید خود کو ہی پاتا۔ کسی نے کہا کہ رب فلاں جگہ ملتا ہے، وہاں گیا، کسی نے بھیجا فلاں جگہ چلے جاؤ، وہ جہاں بھی گیا بایزید خود کو ہی پاتا، رب نظر نہ آیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اب 20 سال سے یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے کہ جدھر بھی دیکھتا ہوں رب نظر آتا ہے، بایزید ہی گم ہو گیا۔ میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں رب نظر آتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہوں رب نظر آتا ہے، اپنے وجود کے اندر دیکھتا ہوں تو رب نظر آتا ہے، ہر طرف میں تیرے اعتراف و اکناف میں، تیرے بیچ میں ہوں۔ پھر فرمایا اب خود کو بایزید، پہلے رب ڈھونڈتا تھا، اب بایزید خود کو ڈھونڈتا ہے، خود میں بھی خدا نظر آتا ہے۔ یہ وہ مقام و کیفیت ہے جب بندہ ذات خدا میں، اس کے دھیان میں، اس کے مجاہدے میں اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے، تو پھر فرمایا اس لمحے میں اس بندے کو بطور دیت اپنا آپ عطا کر دیتا ہوں۔ پھر اس کی نگاہ بھی میں، اس کے کان بھی میں اس بندے کو پھر ایسی بقا عطا کرتا ہوں کہ پھر وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، باقی باللہ بن جاتا ہے۔ یہ آخری بات 2 منٹ دیتے ہیں مجھے، یہ باقی باللہ سے یاد آ گیا، ہمارے سلسلہ نقشبند کے
بڑے جلیل قدر اولیاء صالحین گزرے ہیں اپنے وقت کے. حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس آپ کے رفقاء کار میں سے غلام آپ کا سکتی آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت یہ فنا اور بقا کیا ہے؟ کیا سوال کیا کہ حضرت فنا اور بقا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے جو شخص میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے یہ سوال کر لینا. تمہارے اس سوال کا جواب وہ شخص دے گا جو میرا جنازہ پڑھائے گا. آپ کا وصال ہو گیا کچھ عرصے کے بعد، اور آپ نے وصیت یہ فرمائی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی ایک تہجد بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو. اب بڑے بڑے عالم کھڑے، آپ کے خلفاء میں سے بڑے بڑے چوٹی کے بزرگ کھڑے. اب ایسا کوئی بھی نہ تھا کہ جس کی ایک تہجد بھی کبھی قضا بولو نہ ہوئی ہو. شریعت کے اندر اس سلسلہ طریقت میں 3 تہجد کی تو اجازت ہے کہ لگاتار اگر قضا ہو تو 3 سے زیادہ نہ ہو. اگر 3 سے 4 قضا ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ولایت واپس لے لے، ولایت سے درجے سے اتار دیا جاتا ہے. تو لیکن 3 کی تو اجازت ہے. اب ایسا کوئی شخص نہ تھا، کوئی بندہ ایسا نہ ملے جس کی تہجد قضا ایک بھی نہ ہوئی ہو. جب سے ہوش سنبھالا ہو تو پریشان کھڑے. اب جنازہ تیار ہے اور امام کوئی بھی نہیں. پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھڑ سوار کوئی شخص آیا نقاب پوش. اب اس جنازے کے اندر وہ شخص بھی کھڑا ہے جس نے سوال کیا تھا. دیکھا کہ وہ گھڑ سوار آیا، آ کر اس نے جنازہ پڑھایا، اور پڑھانے کے بعد جب وہ جانے لگے تو اس شخص نے آگے بڑھ کر وہ گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ ایک تو ہمیں بتاتے جائیے کہ آپ کون ہیں، ورنہ ساری زندگی ہمیں یہ خیال ستاتا رہے گا کہ ہمارے مرشد کا جنازہ پتہ نہیں کس نے پڑھایا. اور دوسرا میرے مرشد نے فرمایا تھا کہ ایک سوال تھا جس کا جواب میں چاہتا ہوں، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ جو بندہ میرا جنازہ پڑھائے گا اس کا جواب تمہیں وہ دے. آپ نے یہ سن کر جب نقاب ہٹایا تو باقی باللہ خود ہی تھے. نقاب ہٹایا تو خود ہی پوچھا حضرت یہ کیا؟ اور فرمایا پوچھتے تھے فنا اور بقا کیا ہے؟ وہ جو جنازہ پڑا ہے وہ فنا ہے اور یہ بقا ہے. جسے اللہ کی ذات، جو اللہ کی ذات میں مجاہدہ کرتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں ہم اس پر اپنی طرف آنے والے بہت سے راستے کھول دیتے ہیں، پھر اسے کبھی مردہ نہیں ہونے دیتے. اسے پھر میں جو میری ذات میں فنا ہوتا ہے پھر میں اسے بقا عطا کرتا ہوں. اللہ پاک سے دعا کرے اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری تمام قصور خامیوں کو درگزر فرما دے. اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمیں اپنے مقربین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے مقربین جیسا سلامتی والا زندہ ذاکر دل عطا فرما، اپنے ذاکرین جیسی تسبیحات و عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد قلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان بنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم.